نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کے اندر مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، تو مزدور کے حقوق و فرائض کے حوالہ سے اسلام کی تعلیمات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز محترم، ذرا اس کے پس منظر کی طرف توجہ فرمائیے۔ مزدور ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ 19ویں صدی کے وسط کے اندر امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور دیگر ایسے ممالک کے اندر وہاں پر مزدوروں پر بہت زیادہ مشقت سے تکلیف دہ ان سے کام لیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ ان کو یعنی ایک دن کے اندر 18 گھنٹے 20 گھنٹے 16 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا، لیکن ان کو اجرت بہت کم دی جاتی تھی، جن کے ساتھ ان کے گھر کا جو ماحول ہے، گھر کا جو نظام ہے، وہ چلانا دشوار تھا۔ اس کو ذرا پیچھے کر لیں، گرا دے گا یہ۔ گھر کا جو نظام ہے، جو ماحول ہے، وہ اس آمدن کے اندر چلانا بڑا مشکل تھا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور صنعتوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر وہاں پر کام تو لوگ کرتے تھے، لیکن لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر کوئی مؤثر اقدامات نہ کیے جاتے تھے۔ مثلا اگر فیکٹری کے اندر آگ لگ جائے، وہاں پر مزدور جھلس کر آگ کے اندر مر بھی جائیں، پھر بھی وہاں پر جو سرمایہ دار جاگیردار لوگ تھے، جو امیر طبقہ تھا، وہ ان کو معمول کے روزانہ کے ایک عام سے واقعات سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یعنی مزدور کو انسانیت کا تصور بھی نہ دیا جاتا تھا۔ ایک اس کو اس انداز سے آگے بڑھنے کے لیے وہاں پر جو ذریعہ معاش تھا، آمدن کے ذرائع تھے، وہ اس قدر ناقص تھے اور کم تھے کہ اس کا زندگی بسر کرنا اجیرن تھا، مشکل تھا۔ ادھر میری طرف توجہ رکھیے۔ تو عزیز محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرف رکھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عزیز محترم، تو مزدوروں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، جس کے سبب مزدوروں نے اکٹھے ہو کر
یکم مئی کو ہڑتال کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہڑتال کریں گے، اور 1886 کے اندر امریکہ کے شہر شکاگو کے اندر وہاں پر ہڑتال کی کال دی گئی اور لوگوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور حکومتی سطح پر ان آوازوں کو دبانے کے لیے، ان آوازوں کو بجھانے کے لیے ان کی پکڑ دھکڑ بھی کی گئی اور ان کو مارا کوٹا بھی گیا، جیلوں کے اندر بند بھی کیا گیا، مگر یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی گئی اور دیگر ممالک کے اندر بھی یہ جو آوازیں تھیں وہ اٹھنا شروع ہوئیں۔ لہٰذا اس تحریک کے اندر بہت سارے مزدوروں کا قتل کیا گیا اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر طرح کا ان پر ظلم کیا گیا۔ لہٰذا اس بنا پر یکم مئی کو ایک مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر منایا جانے لگا، تاکہ ان کی آواز کو اٹھایا جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اور ان کی ڈیوٹی کو جو 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور معاوضہ بھی کم دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی مزدوری کو بڑھا دیا جائے، ان کی اجرت کو بڑھا دیا جائے، اور ان کی جو ڈیوٹی کا دورانیہ ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے۔ لہٰذا پھر یہ قوانین طے پائے کہ وقت بھی 8 سے 10 گھنٹے مقرر کیا جائے، اور ہر سال ان کی جو اجرت ہے، جو تنخواہ ہے، جو مزدوری ہے، وہ بھی ہر سال کے طور پر ان کی بڑھائی جا سکے۔ لہٰذا اس لیے اس یاد کے اندر یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، خوبصورت نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سجایا اور پھر اس کو چلایا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انسان برابر پیدا نہیں فرمائے۔ مالی اعتبار سے کسی انسان کو عزت و مرتبے کے اعتبار سے بلند فرما دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کے اعتبار سے بلند فرما دیا، کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، لیکن وہ اربوں کا مالک ہوتا ہے، کروڑوں کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو تعلیم کی ڈگریاں اٹھائے پھرتا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے تو کوئی اس سے مزدوری کروانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا، ایک درجات بنائے، ایک مراتب بنائے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان ان مرتبوں کو قائم فرمایا۔ اگر آپ اندازہ کریں، سوچیں، اگر سارے انسان برابر ہوتے، سبھی انسانوں کو اللہ رب العزت ایک ہی جیسا سرمایہ دے دیتا، ایک ہی جیسا مال و دولت دے دیتا، سارے معاشی طور پر برابر ہو جاتے، تو مجھے بتائیں کہ ایک دوسرے کے کام کوئی کیسے کرتا؟ یہ بڑے بڑی فیکٹریاں، کارخانے، یہ مزدوروں کے علاوہ یہ صرف کباڑ کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس خوبصورت نظام کو چلایا ہے، انسانوں کے اندر مرتبے اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ایک دوسرے کی زندگی اجیرن نہ بن سکے۔ امیروں کے کام غریبوں سے وابستہ کر دیے اور غریبوں کے کام امیروں سے وابستہ کر دیے۔ لہٰذا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی بھی غریب کو، مزدور کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس مال و دولت بہت کم ہے، سرمایہ بہت تھوڑا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کو احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کی تقسیم کے اندر لکھ دیا ہے وہ اس تقسیم پر راضی ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تو نے جس حال کے اندر رکھا ہے یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ لہٰذا صحت، یہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ مال و دولت کا ہونا یہ ضروری بات نہیں، البتہ کسی معاملات کے اندر ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن صحت کی نعمت مل جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، جائیدادوں کے مالک ہیں، مگر ان کو ڈاکٹر نے کئی پرہیز لکھ کر دیے ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، لیکن ایک مزدور ہے، محنت کش ہے اور محنت کرنے والا ہے، مزدور ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے رزق کو وسیع فرما دیا ہے۔ اس کو اگر کوئی بیماری لگتی ہے، ایک پیناڈول
کی گولی کھاتا ہے اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بھی انعامات کسی نہ کسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، اور ہر طرح سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ اسلام نے بھی عزت اور تکریم عطا فرمائی، چاہے وہ ہاتھ سے کمانے والا ہو، چاہے وہ ذہنی طور پر کوئی کام کرنے والا ہو، جو شخص بھی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کو رائگاں نہیں فرمایا کرتا، تباہ نہیں فرمایا کرتا، ضائع نہیں فرمایا کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کی محنت کا اس کو اجر اور صلہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضین محترم، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کسی نے طعام نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، جس شخص نے ہاتھوں سے کما کر، محنت کر کے، ہاتھوں کی کمائی سے جس نے کھانا کھایا ہے، طعام کھایا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو یقیناً بہتر طعام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا دیکھیے، داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ ہاتھوں سے محنت کرتے تھے اور زرہیں بنا کر اور اپنا کاروبار کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اس زرہوں کو بیچ کر اپنی خریداری کر کے اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ عزیز محترم، کبھی بھی غریب شخص کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، وہ بھی محنت کش تھے، محنت کرتے تھے اور محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ درزیوں کا کام کرتے تھے، کپڑے کی سلائی کرتے تھے، آپ درزی تھے، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے زرہیں بناتے تھے، ہاتھوں سے محنت کرتے تھے، اور ان زرہوں کو بیچ کر آپ اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے، اور یہ صرف ان کو ایک کردار جو ہے وہ دیا جاتا تاکہ انہوں نے آگے امت کی رہنمائی کرنی ہے اور امت کے کردار کو بہتر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بکری بڑا شرارتی جانور ہوتا ہے، لہٰذا ہر نبی سے بکریاں اس لیے چروائی گئیں تاکہ کوئی انسان، کوئی امتی، کوئی ظالم ہوگا، کوئی گناہ گار ہوگا، کوئی اکھڑ پن والا ہوگا، کوئی سخت مزاج والا ہوگا اور کوئی خوش مزاج والا ہوگا، لہٰذا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہر نبی کی ایک ٹریننگ کروائی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرا کر پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر یہ ہر نبی کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہر نبی محنت کش تھا اور کبھی بھی محنت کے اندر شرم محسوس نہیں کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ خود تاجر بھی تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور مقام اجیاد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اہل و عیال کے لیے حضور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام الانبیاء ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس محنت سے کبھی بھی کترایا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ چونکہ درزی تھے، اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر طبیان القرآن کے اندر فرمایا کہ آج اس شخص کو حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جو پھیری لگاتا ہے اور اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کر اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اس شخص کو حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبوب صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، آپ بھی کپڑا بیچا کرتے تھے اور اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر اٹھا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا کرتے تھے۔
اسی طرح امام احمد بن عمر الخصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، عابد تھے، زاہد تھے، فقہ کے اندر آپ کی کتابیں موجود ہیں اور درسیات کے اندر آپ کی لکھی ہوئی کتب شامل نصاب ہیں۔ اتنے بڑے امام تھے، عالم تھے اور فقیہ تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے، عبادت گزار تھے۔ آپ اس انداز سے، آپ کا نام تھا امام احمد بن عمر الخصاف۔ الخصاف عربی کے اندر موچی کو کہتے ہیں، جو جوتوں کی مرمت کرتا ہے، جوتوں کو بہتر کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر، عالم ہو کر، آپ جوتوں کی مرمت کا بھی ساتھ ساتھ کام کیا کرتے تھے، اس محنت سے بھی کبھی کترایا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے درسیات کے اندر ایک کتاب ہے مختصر القدوری، یہ انہوں نے احمد بن محمد القدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تصنیف فرمائی، آپ نے لکھی۔ آپ کس انداز سے محنت کرتے تھے؟ قدوری کا مطلب ہے مٹی کی ہنڈیاں بنانے والا، قدوری کا مطلب ہے مٹی کی ہنڈیاں بنانے والا۔ آپ مٹی کی ہنڈیوں کو بنایا کرتے تھے اور بازار کے اندر فروخت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا ذریعہ آمدن تھا اور یہ ذریعہ معاش تھا۔ اسی طرح محمود بن احمد الحصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے۔ آپ کا کیا کام تھا؟ حصیری کہتے ہیں چٹائی بننے والا۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر آپ بھی چٹائیوں کو بننے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس محنت سے بھی آپ جان نہیں چھڑوایا کرتے تھے، بلکہ اس محنت کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو بکر بن علی الحدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مختصر القدوری کی شرح لکھی۔ شارح قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں، اور آپ کو حدادی اس لیے کہا جاتا ہے، عربی کے اندر حداد کا معنی ہے لوہار۔ آپ اتنے بڑے امام ہو کر، عالم ہو کر، متقی ہو کر، پرہیزگار ہو کر، آپ لوہار کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ باتیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی محنت کرنی پڑے اور کبھی کوئی ذریعہ معاش کمانے کے لیے کبھی محنت کرنی پڑے تو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرنا، اور محنت کرتے ہوئے کبھی بھی آر اور شرم محسوس نہیں کرنا۔ مانگتے ہوئے انسان کو شرم آنی چاہیے، لیکن محنت کرتے ہوئے انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو یہ ہاتھ پسند ہے۔ دینے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے، نہ کہ مانگنے والا ہاتھ پسند ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک انصاری شخص گزرا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا، بھکاری تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی مال موجود نہیں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے حضور، ہمارے گھر کے اندر ایک کمبل موجود ہے اور ایک پانی پینے والا کاسا موجود ہے، پیالہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ گئے اور کمبل کو اور پیالے کو حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں اس دونوں چیزوں کی 1 درہم قیمت ادا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں ان دونوں چیزوں کی قیمت 2 درہم ادا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دیں اور وہ 2 درہم لے کر اس مانگنے والے شخص کو دیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا ساز و سامان خریدو، 1 درہم کا گھر کا ضروریات کا سامان خرید کر گھر لے کر جاؤ، اور جو دوسرا درہم ہے جا کر اس کی کلہاڑی خرید کر لے آؤ، کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، سامان خریدا، گھر لے کر گیا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کلہاڑی پر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ چڑھایا، اور دستہ چڑھا کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیوں کو تلاش کرو، لہٰذا لکڑیوں کو تلاش کرو اور لکڑیوں کو تلاش کر کے ان کو توڑو اور توڑ کر ان کو بازار کے اندر آ کر فروخت کرو، محنت کرو۔ اور فرمایا کہ 15 دن تک تم نے مجھے نظر نہیں آنا۔ وہ شخص وہاں سے جاتا ہے اور کلہاڑی ساتھ لے کر لکڑیوں کو تلاش کرتا ہے اور وہاں پر کاٹتا ہے، توڑتا ہے، ان لکڑیوں کو فروخت کرتا ہے، اور پھر 15 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، آج میرے پاس 15 دنوں کے بعد آئے ہو، ذرا اپنا حال بتاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، ان ہاتھوں کے اندر 10 درہم موجود تھے، 10 درہم موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا مانگنا اچھا تھا یا محنت کر کے کمانا اچھا تھا؟ مانگنا اچھا ہے یا محنت کر کے کمانا اچھا ہے؟ اس نے کہا حضور محنت کر کے کمانا ہی اچھا ہے۔ تو اسلام نے اس مانگنے سے انسانوں کو بچایا ہے اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اور محنت کے اندر عظمت کو رکھا ہے اور برکتوں کو رکھا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو اپنے محنت مزدوری کے جو اوزار تھے، جو ہتھیار تھے، وہ لے کر وہاں سے دوڑ کر جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حضور کاش یہ شخص اللہ کی طرف اتنی محنت کرتا، اللہ کی طرف دوڑتا، اللہ کی طرف دل لگا کر اتنی محنت کرتا، کوشش کرتا، تو آج یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستہ کے اندر ہے، اگر یہ اپنے آپ کو مانگنے سے بچانے کے لیے، اگر یہ محنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی اللہ کے راستہ کے اندر ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے دوڑ کر کمانے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی اللہ کے راستہ کے اندر ہے۔ لہذا اسلام نے محنت کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی، اور اجیر کو، اجرت لینے والے کو، مزدور کو اسلام نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور اسلام نے محنت کرنے والے کو ایک مقام اور مرتبہ دیا کہ کبھی بھی محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے کبھی بھی آر محسوس نہ کی جائے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ محبت کی عمدہ مثال قائم فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور سے مصافحہ کیا، سلام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سلام کیا تو اس کے ہاتھوں کو جب حضور کے ہاتھوں نے مس کیا تو اس کے ہاتھ سخت تھے، کام کر کر کے اس کے ہاتھوں کے اندر سختی نمایاں تھی، ہاتھ سخت تھے، اور اس کے ہاتھوں پر محنت مزدوری کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشانات پڑ چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں محنت کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سخت سے سخت کام کرتے ہوئے بھی آر محسوس نہیں کرتا، مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور حضور نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور نے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاریخی جملہ عطا فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے، مزدور کی اجرت کے اندر اس کو تاخیر نہ کی جائے، لیٹ نہ کی جائے، اور مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو منتقل کر دی جائے، اس کو دے دی جائے۔ حاضرین محترم، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن چکا ہے کہ یقیناً مزدور سے مزدوری کروا لی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو جب اجرت دینے کا وقت آتا ہے پھر اس کو چکر لگوائے جاتے ہیں، وہ بیچارہ پریشانی کے عالم کے اندر بوجھل قدموں کے ساتھ خالی ہاتھ جب واپس پلٹتا ہے تو گھر کے اندر وہ ایک تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اسلام کا حکم یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دی جائے، یعنی وقت پر اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں 3 اشخاص سے مخاصمت کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ پہلا شخص جس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اس سے میں مخاصمت کروں گا، اور دوسرا شخص جس نے آزاد شخص کو بیچ کر
اس کی قیمت کو کھا گیا اور اس کی قیمت کو اس نے استعمال کر لیا، فرمایا ایسے شخص سے بھی قیامت کے دن میں مخاصمت کروں گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا جس نے مزدور سے مزدوری تو کروا لی لیکن اس کی اجرت ادا نہ کی، اس کی اجرت کو کھا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان 3 اشخاص سے مخاصمت کروں گا، جھگڑا کروں گا۔ حاضرین محترم ذرا اندازہ کیجئے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے اندر یہ بھی ہے، فرمایا کہ اپنے ماتحت پر، اپنے زیر سایہ پر، اپنے مزدور پر، اپنے ملازم پر فرمایا کہ اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ۔ جب یہ فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا تو اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے 2 لباس خریدے ایک جیسے، وہی لباس آپ نے پہنا اور وہی لباس آپ کے ملازم نے پہنا۔ کسی نے پوچھا ابو ذر ماجرا کیا ہے؟ آج جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے وہی لباس آج تمہارے ملازم نے پہنا ہوا ہے۔ کہا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کو سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تم پہنو وہی اپنے ماتحت کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازم کو کھلاؤ۔ تو عزیز محترم، اسلام نے محنت کش کو عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر کسی سے ملازم سے ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، کسی صحابی نے پوچھا حضور اگر ملازم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس صحابی نے پوچھا حضور اگر 1 دفعہ غلطی ہو جائے، 2 مرتبہ غلطی ہو جائے، حتیٰ کہ کتنی غلطیوں پر اس کو معاف کیا جائے، کتنی غلطیاں اس کی معاف کی جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈانٹا جائے، اس کو سزا دی جائے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور ماتحت کو 70 مرتبہ معاف کیا جائے، یعنی 70 غلطیوں پر بھی اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے۔ تو عزیز محترم، محنت کرنا یقیناً اسلام نے پسندیدہ قرار دیا، اور میں نے جس طرح ذکر کیا کہ مانگنے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، لہٰذا اسلام نے مانگنے والے ہاتھ کو ترجیح دی، مانگنے والے ہاتھ کو ترجیح نہیں دی بلکہ دینے والے ہاتھ کو ترجیح دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن مانگنے والا شخص اس حال کے اندر آئے گا کہ اس کے چہرے پر ماس نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے، دنیا کے اندر کون سا جرم کرتا تھا، کون سا ایسا ظلم کیا کرتا تھا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر بغیر کسی ضرورت کے مانگا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرتا تھا، مانگا کرتا تھا، بھکاری تھا، لہٰذا آج اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا عطا فرمائی۔ لہٰذا محنت کیجئے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور وقت ایسی ایک عظیم نعمت ہے، ایسی دولت ہے جو اللہ رب العزت امیر اور غریب کو یکساں عطا فرماتا ہے، برابر عطا فرماتا ہے۔ چاہے تو وقت کو اچھی جگہ استعمال کر لیا جائے، چاہے تو وقت کو بری جگہ استعمال کر لیا جائے، لہٰذا اس وقت کو عبادت کے اندر صرف کیجئے، محنت کے اندر صرف کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔ موبائل